شہرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں حسین افسر. غزہ میں حالات میڈیا کے ذریعے سے جو پہنچ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی ہے اور روز بروز دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. لوگ موت و زیست کے بیچ ہیں اور ظالم پوری طرح سے برسر پیکار ہے. سینکڑوں فلسطینی انڈونیشیا کے اسپتال میں پھنسے ہوئے ہیں. اس اسپتال کو اسرائیلی ٹینکوں نے گھیر رکھا ہے. اس سے قبل اسپتال پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک بھی ہوئے تھے. غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے کل رات بھر جاری رہے جس میں بورج مہاجر کیمپ، رفح اور غزہ سٹی سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. غزہ میں اسرائیلی اسیران کے رشتہ داروں نے اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کے سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی جنگجوؤں کو پھانسی دینے کی بات چیت بند کر دیں. ان کا خیال ہے کہ اس طرح کے مطالبات سے ان کے پیاروں کی رہائی کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. 7 اکتوبر سے غزہ میں 13,300 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اسرائیل میں حماس کے حملوں میں سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہو چکی ہے. اسرائیل کے وحشیانہ جرائم اور مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتا دیا تھا کہ الشفا اسپتال کو زبردستی خالی کرایا گیا ہے. غزہ کے علاقے جبالیہ میں قائم اقوام متحدہ کے اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں 80 افراد سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ مزید ایک رہائشی عمارت پر حملے کے نتیجے میں 26 دیگر افراد ہلاک ہو چکے ہیں. در حقیقت اسپتالوں پر بمباری کرنا اور انہیں زبردستی خالی کروانا جنگی جرم ہے، لیکن اسرائیل کہاں مانتا ہے ان قوانین کو. جو اسرائیل کر رہا ہے اور اقوام عالم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس پر انسانیت کو شرم آ رہی ہے. اس وقت لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں. تقریباً 12,000 سے زیادہ اب تک شہید. یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کشی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جینوسائیڈ رکنے والا نہیں ہے. ایک اخباری خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام کے آغاز کے 45 دن بعد بھی غزہ میں جنگ بندی کے بجائے چند دنوں کے لیے جنگ میں وقفے کی قرارداد پاس کی. لیکن یہ قرارداد صرف قرارداد ہے، نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی نفاذ کرانے والا. میڈیا اپنی طرح سے کھیل رہا ہے اور غزہ کے مظلومین اپنی طرح سے اس کا کوئی سدجواب نہیں کر پا رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، اور مسلمانوں کے ملک کہے جانے والے تقریباً 56-57 ملک مذاکرات ملاقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس عمل، کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا پا رہا ہے. مظاہرین نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں جو دنیا بھر میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کا نفاذ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہ UN کچھ کر پا رہا ہے، نہ مغربی وہ طاقتیں جو اپنا اثر و رسوخ دنیا پر رکھتی ہیں. نیو یارک میں بھی فلسطین کے لیے کاروبار بند کیا گیا ہے. ایک کمپٹیشن میں شامل ہو کر امریکی عوام نے اپنی دکانیں اور کاروبار بند کر دیے اور سڑکوں پر نکل کر صہیونی حکومت کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہروں میں شرکت کی. ان کے ہاتھ بلند تھے، ان کی مٹھیاں بند تھیں، ان کے لبوں پر نعرے تھے، لیکن دنیا
نہ سن رہی ہے نہ بول رہی ہے، یعنی گونگی اور بہری ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ جس کے لیے پوری دنیا کو امید تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ غزہ کے لوگوں کو کچھ سکون مل سکے، لیکن سوائے بیان کہ وہ آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ کہہ تو رہا ہے کہ اسرائیل سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن خود عمل کرنے سے وہ یا گریز کر رہا ہے یا اس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کے اوپر کہیں سے دباؤ ہے۔ بہرحال اسرائیل کی جانب سے غزہ پر لگی پابندیوں سے پہلے ہی وہاں غربت، بے روزگاری اور مایوسی کا ماحول تھا، اور آپ کو پہلے جیسے بتا چکے ہیں کہ وہ بری طرح سے کھانے پینے، یہاں تک کہ آکسیجن تک کی کمی ہے، نہ اسپتال رہے نہ ڈاکٹر، نہ شفا خانے رہے نہ کیمپ۔ ایک قیامت صغریٰ کا عالم ہے، اور اس قیامت صغریٰ میں دوسرے لوگ جو زبانی مطالبے کرتے تھے، وہ زبانی طاغوت کی مذمت کرتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں سے بیٹھے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ملک مظلومین کے لیے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی ملک، کوئی طاقت، کوئی سلطنت صرف اتنی ہی مدد کرنا چاہتا ہے کہ جس سے اس کو خود کوئی نقصان نہ ہو، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور اسلامی تعلیمات کے تو بالکل ہی خلاف ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات مظلومین کی داد رسی کی تعلیم دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مخالفت کرنے کو کہتا ہے کہ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ غزہ میں 22 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی آبادی ہے، بچوں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے۔ غربت، انتظامی ڈھانچے کی قلت کے باعث ایک رپورٹ میں یہ مایوس کن حقیقت سامنے آئی ہے کہ اس گنجان اور چاروں طرف سے پابندیوں کے شکار خطے میں 10,000 کی آبادی کے لیے اسپتالوں میں صرف 13 بیڈز دستیاب ہیں، یعنی بیماریوں اور جنگ سے متاثر فلسطینیوں کے علاج کے لیے سہولیات بالکل ناکافی ہیں۔ وہ درد سے تڑپ رہے ہیں، ان کے زخم رس رہے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں سرجری کے لیے آلات کی قلت تھی، جو ابھی بھی ہے۔ اب اسپتال ہی کہاں ہیں جہاں ان سامانوں کو سپلائی کیا جا سکے۔ اسرائیل کی شاطرانہ چالوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے دنیا کا، اور حرکتیں وہ کرتا ہے دوسرے کے نام تھوپتا ہے گا۔ اب جو خبر آئی ہے وہ چونکانے والی ہے کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارک کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسپتالوں کے نیچے بنکرز اسرائیلی فوجی نے بنائے تھے۔ یہ بنکرز کئی دہائیوں پہلے بنائے گئے تھے۔ ایہود بارک نے CNN کو اپنے انٹرویو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ بنکرز بنانے کی وجہ سے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی نگرانی کرنا تھی۔ جب CNN نے ان سے حیرت سے پوچھا کہ کیا آپ نے اسرائیلی فوج غلطی سے تو نہیں کہہ دیا، تو بارک نے جواب دیا کہ نہیں، بنکرز اسرائیلی فوج نے ہی بنائے تھے جنہیں اب حماس استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کے نیچے حماس کے کمانڈر اور کنٹرول سینٹر کی موجودگی کے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پچھلے دنوں بغیر بے ہوش کیے مریضوں کے آپریشن کیے گئے۔ سلائی مشین کی سوئیاں اور باورچی خانے میں استعمال ہونے والا سرکہ زخمیوں کے علاج کے لیے استعمال کیا گیا۔ انسان سوچ کر کانپ جاتا ہے، لیکن مسلم حکمراں اور مسلم طاقتیں اور سلطنتیں بے حیائی پا آمادہ ہیں، اور وہ اپنے آقاؤں سے یہ نہیں کہہ پا رہی ہیں کہ اس کو روکو، یا کوئی عملی قدم نہیں اٹھا پا رہی ہیں سلطنتیں۔ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کی جانب سے اپیلوں کو بھی انسنا کیا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اقوام متحدہ خود ایک چوں چوں کا مربع ہو چکا ہے، نہ وہ اپنی بات کو منوا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی بات سننے پر تیار ہے۔ ایک عجیب عالم ہے، ایک عجیب وحشت
دہشت اور ایک عجیب خوف کا ماحول ہے. بچے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کے ہاتھوں پر اسپتال کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں. لیکن اسپتالوں میں کیا ہے؟ اسپتالوں میں بھی کچھ نہیں ہے. دور دور تک تڑپتے ہوئے لوگ، جلتے ہوئے خیمے اور بمبار کیے ہوئے مکانات، ڈھہے ہوئے مکانوں کی اوٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اب تنگ آ چکے ہیں. لیکن وہ ایسا کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو خدا سے شکوہ ہو یا کسی اور سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ دیگر حکومتوں اور سلطنتوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن ان کی آواز بھی کون سننے والا ہے؟ بہرحال حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا آنکھیں بند کیے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسے خاموش دیکھ رہی ہے.